بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کیسے بنے، زلیخا سے شادی، مصر میں قحط سالی، مصر کے لوگ کیسے یوسف علیہ السلام کے گرویدہ ہوئے، تمام بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کے آخر تک دیکھیے، لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ جن دوستوں نے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی اصلاحی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حملہ کیا کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی تسکین چاہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، وہ شیطانی کاموں سے بہت دور تھے۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی۔ اس وقت تو یوسف علیہ السلام بچ گئے کیونکہ عزیز مصر نے خود دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور اس کی بیوی زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام قصوروار ہوتے تو وہ بھاگتے نہ۔ اس واقعے کی تحقیق کرائی گئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹتا تو وہ گناہ گار تھے، لیکن کرتا پیچھے سے پھٹا، اس لیے یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور زلیخا گناہ گار۔ عزیز مصر نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن پھر بھی یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ زلیخا نے اپنی اس بدنامی سے بچنے کے لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا اور عزیز مصر کو کہا کہ اس کی قید کو بڑھاؤ، اس کو قید کر دو۔ پہلے اس نے یہ حرکت کی، پھر بھی ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں دعوت حق دیتے رہے اور قیدیوں کو اللہ پاک کی عبادت اور معبود حق پہ ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام قیدی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا گیا، قدرتی اسی دن عزیز مصر نے اپنے 2 خادم بھی قید میں ڈالے۔ ان نوکروں پہ الزام تھا کہ انہوں نے عزیز مصر کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی۔ قیدی تو پہلے ہی جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک نیک بندے ہیں، کیونکہ خواب آیا ان کو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس اللہ پاک کے نیک بندے سے خواب کی تعبیر جانتے ہیں، یہ صحیح بتائیں گے۔ ان میں سے ایک نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے رات کو خواب آیا کہ میں شراب نکال رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہاری قید ختم ہو جائے گی اور پہلے کی طرح تم اپنی ملازمت پہ بحال ہو جاؤ گے۔ دوسرے قیدی نے اپنا خواب کو اس طرح بتایا کہ اس نے بہت ساری روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اوپر سے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تجھے سزائے موت ہوگی، سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے تجھے کھائیں گے۔ واقعی اسی طرح ہوا۔ جس قیدی نے اپنے سر سے روٹیاں پرندوں کو کھاتے دیکھا تھا اسے سزائے موت ہو گئی کیونکہ اس کا جرم ثابت ہو گیا، اور جس نے شراب نکالنے والا خواب بتایا اس کا جرم ثابت نہ ہو سکا اور وہ رہا ہو کر پھر اپنی پہلی ڈیوٹی پہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو رہائی کے وقت بتایا کہ جا کر عزیز مصر کو میری بے گناہی بتانا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی زلیخا کا الزام سچا ہے۔ چنانچہ اس ملازم نے ایسا نہ کیا اور وہ بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام قید میں 7 سال تک رہے۔ مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 دبلی اور کمزور گائیں 7 موٹی تازہ گائیں ہیں۔ دبلی گائیں موٹی تازہ گائیں کو کھا رہی ہیں اور فصل کی 7 بالیاں اچھی اور 7 بالیاں کمزور اور خشک ہیں۔ اس خواب نے
بادشاہ کو بہت پریشان کیا۔ اس نے اپنے تمام خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلوایا اور اپنا خواب سنایا، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی اور انہوں نے ٹال دیا کہ یہ آپ کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بادشاہ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بادشاہ کے ملازم جسے سزا کے طور پر قید کیا گیا تھا لیکن بعد میں بے گناہ ثابت ہو کر پھر بحال ہو گیا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچی نکلی۔ اس ملازم نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ وہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح اور اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوکر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک ملک میں خوشحالی اور بعد میں 7 سال تک قحط اور خشک سالی ہوگی، اس کے بعد خوشحالی آئے گی۔ بادشاہ کو خواب کی یہ تعبیر بتائی گئی تو اسے یہ تعبیر بہت اچھی لگی اور اس کو حقیقت جانا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیا کہ قید سے اس قیدی کو نکال لاؤ، لیکن ملازم جب یوسف علیہ السلام سے ملا تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے لیے پیغام دیا کہ میں 7 سال سے بے گناہ قید میں ہوں، میرا کوئی قصور نہ تھا۔ بادشاہ نے تحقیقات شروع کرا دیں۔ تحقیق میں ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ اور زلیخا گناہ گار تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر کے عزت و تکریم سے لانے کا کہا، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور اپنے ساتھ بٹھایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر کے متعلق اس پریشانی سے بچنے کے لیے حکمت عملی کا دریافت کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لہذا اگلی ویڈیو میں مکمل احوال بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سننے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ پاک میری والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔